السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رمضان کی آج 23ویں رات ہے۔ 5 طاق راتوں میں آج دوسری طاق رات ہے۔ آج ہماری تقریر کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہر فیملی، ہر پریوار، ہر گھر سے وہ ٹاپک جڑا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آج کی تقریر ہماری ہوگی ایک آئیڈیل بیوی کی پہچان اور ایک آئیڈیل شوہر کی پہچان۔ ایک پرفیکٹ بیوی، ایک بہترین بیوی کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیا پہچان ہے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور چونکہ ہم ون وے ٹریفک کے قائل نہیں ہیں، ایک مرتبہ دلی میں میرا پروگرام ہوا، 1 گھنٹہ کی میری تقریر ہوئی، بیوی کے حقوق میں نے بیان کر دیے کہ صاحب بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی کے ساتھ یہ کرو وہ کرو، سب میں نے بیان کر دیا۔ اور اگلے دن میری واپسی تھی، رات میں ہمارے پاس نوجوان آئے، بولے مولوی صاحب آپ نے اچھا کام نہیں کیا ہے، بیوی کے آپ نے حقوق بیان کر دیے، ہمارے حقوق تو آپ نے چھوڑ دیے۔ اب بیویاں کل سے ہم سے کہیں گی ہمارے پیر دبا دو، ہمارے سر دبا دو، ہمارے یہ کام کر دو، وہ کام کر دو۔ بیویوں کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ تو آپ نے بیان نہیں کی۔ تو وہاں پھر مجھے اگلے دن پھر رکنا پڑا۔ دلی میں سونیا وہار میں پروگرام ہوا تھا، پھر لگاتار 2 دن، ایک دن بیوی کے حقوق، پھر دوسرے دن شوہر کے حقوق میں نے بیان کیے۔ تو آج ہماری تقریر جو ہے انشاءاللہ آدھی تقریر ہماری جو ہوگی وہ چونکہ لیڈیز فرسٹ ہوتی ہیں دنیا میں بھی، تو ہم پہلے
بیوی کے اوپر بات کریں گے، پھر ہم شوہر کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک پرفیکٹ بیوی اور ایک پرفیکٹ شوہر کی صفات آپ کے سامنے بیان کریں، پہلے یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، اب جو بیچارے ہمارے بھائی کنوارے ہیں وہ صبر سے کام لیں، انشاءاللہ ان قریب ان کی بھی شادی ہوگی اور یہ تمام چیزیں ان کو بھی فیس کرنی ہوں گی۔ اور ہمارے جو بھی نوجوان بھائی ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو نیک ہم سفر عطا فرمائے۔ اور بڑا مسئلہ ہے اس وقت نوجوانوں کا، ابھی مہاراشٹرا میں ایک پروگرام ہوا تھا میرا دسمبر میں، مہاراشٹرا میں ایک جگہ ہے آکوٹ، وہاں کئی نوجوان میرے پاس آئے، بولے مولوی صاحب 30 سال 32 سال عمر ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے شرط ہے جب تک گورنمنٹ جاب نہیں ملے گی شادی نہیں ہوگی۔ پورا ماحول بنا ہے، لڑکے 35 سال کے ہو گئے شادی نہیں ہو رہی، گورنمنٹ جاب کوئی مٹھائی تو نہیں ہے بک رہی ہو جا کے خرید لیں، بڑی مشکل سے ملتی ہے گورنمنٹ جاب۔ تو کہیں کا یہ ماحول بھی ہے، اتنے کنڈیشنز ہیں، اتنی شرائط ہیں کہ نوجوانوں کی عمریں نکل رہی ہیں، لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں۔ لڑکے تو پھر بھی بول دیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے ابا کا کرتا پہن لیتے ہیں کہ باپ کو سمجھ میں آ جائے ہماری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ لڑکیاں تو بیچاری شرمیلی ہوتی ہیں، بعض گھروں میں یہ بھی دیکھا گیا لڑکیوں کی عمر نکل رہی ہے، شادی کے قابل ہو گئی، شادیاں نہیں ہو رہی۔ تو شادی جو ہے نا یہ ہماری ضرورت ہے میرے بھائی، یہ ایک سماج کی ضرورت ہے اور ایک انسان کی ضرورت ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت انکمپلیٹ ہیں جب تک ان کو شریک حیات نہ ملے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ روم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں میاں بیوی کے رشتے کی حقیقت بیان کی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ حقیقت میں ہے کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ اللہ نے بیویوں کو بنایا ہے شوہروں کے لیے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، وہ جملہ غلط نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی بیوی کسی نہ کسی کو بنایا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دیندار اور نیک رشتے کو تلاش کریں، اور اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اچھا رشتہ تلاش کریں گے اللہ اس میں برکت رکھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رشتے کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، خاندان الگ ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، الگ الگ محلے میں رہتے تھے، کوئی خون کا رشتہ نہیں، کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اتنے اجنبی تھے کہ اس مرد کا اس عورت کو دیکھنا بھی حرام تھا، اس کو ٹچ کرنا بھی حرام تھا، اس کے قریب جانا بھی حرام تھا۔ نکاح ہو گیا، قاضی صاحب نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے قبول کروا دیا، شوہر نے بیوی کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیا، بیوی نے بھی اس کو شوہر کی حیثیت سے اپنا شوہر مان لیا۔ اللہ کا کلام پڑھ کر کے، اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے، اللہ کی کتاب پڑھ کر کے نکاح کر دیا گیا۔ کل تک ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، آج سر سے پیر تک حلال ہو گئے۔ کل تک دیکھنا حرام تھا، آج ایک دوسرے کو دیکھنا ثواب کا کام ہو گیا۔ کل تک ایک دوسرے کو ٹچ کرنا حرام تھا، آج ایک دوسرے کے لیے دو جسم ایک جان بن گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے یہ محبت جو میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، یہ نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اس محبت کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے بیوی اور شوہر کے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ محبت تو سمجھ میں آتی ہے، رحمت کیا ہے؟ رحمت یہ ہے کہ بیوی کے جسم سے خون بہتا ہے، شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، بیوی کو چوٹ لگتی ہے، شوہر کو درد ہوتا ہے، شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیوی رونے لگتی ہے۔ جسم الگ ہیں لیکن ایک دوسرے کی جان ہے، یہ رحمت اللہ نے ایک دوسرے کی دل میں ڈال دی ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ محبت
کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے. ایک ایسا وقت آتا ہے میاں بیوی کی زندگی میں جب ان کے درمیان ایک میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں ہو سکتے, لیکن وہ بوڑھا اور بوڑھی ایک دوسرے کے سہارا ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے سپورٹ ہوتے ہیں. تو محبت تو نہیں ہے, وہ لذت نہیں ہے وہ جو جوانی میں حاصل کرتے تھے. اب کیا ہے؟ اب رحمت ہے. اب وہ بوڑھا اپنی اے بچوں تم لوگ شرارت نہ کرو, چلے جاؤ پیچھے, چلے جاؤ, تقریر کے دوران ڈسٹرب مت کرو. جوانی میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھے, بڑھاپے میں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن گئے. اور جانتے ہو اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لفظ اس رشتے کے لیے استعمال کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا لٹریچر قربان ہے اس ایک لفظ کے اوپر. میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے سورہ بقرہ میں اتنا پیارا لفظ استعمال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین ورڈ نہیں ہو سکتا اس رشتے کو ایکسپریس کرنے کے لیے, اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں, تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو. They are like a dress for you and you are like a dress for them. تم اپنی بیویوں کے لیے ڈریس ہو, لباس ہو. بھائی لباس کیوں کہا؟ شوہر بیوی کے لیے لباس کیوں ہے؟ کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ اٹیچڈ رہتی ہے. لباس ہمیشہ ہمارے ساتھ ملا ہوتا ہے, جڑا ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے غنّ لباس لکم وانتم لباس لہن, اے مردو تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں, اے عورتوں تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہیں. تم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو, تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, تم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. جب تک شوہر بیوی کے نکاح میں ہے, بیوی شوہر کے نکاح میں ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. اور جانتے ہو لباس کا ایک کام اور ہوتا ہے, لباس ہمیں اٹریکشن دیتا ہے, لباس ہمیں سجاتا ہے. کوئی ٹی شرٹ پہنتا ہے, کوئی سفاری سوٹ پہنتا ہے, کوئی شیروانی پہنتا ہے. کیوں پہنتا ہے بھائی؟ عورتوں کو دیکھو کتنے مہنگے مہنگے ڈریس آتے ہیں ان کے, 10-10 ہزار کے ڈریس. کیوں پہنتی ہے بھائی؟ ان کو لگتا ہے کہ ہم اس میں اچھی لگتی ہیں. تو لباس زینت ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. کیا مطلب؟ شوہر کی زندگی میں اگر بیوی کو نکال دیا جائے تو شوہر کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی, شوہر کی زندگی سے رنگ نکل جائے گا. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے سوز سے ہے زندگی, اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. علامہ اقبال کا شعر ہے بھائی. کہتے ہیں کہ عورت کے وجود سے کائنات کی تصویر میں رنگ ہے. تو شوہر کے لیے بیوی زینت ہے, اٹریکشن ہے. دیکھ لو آپ, کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے, اس انسان کے گھر کی کیا حالت ہوتی ہے, اس کے کمرے کی کیا حالت ہوتی بھائی. کسی عورت کا شوہر مر جائے, اس کی حالت کیا ہوتی ہے, اس کے جسم کی حالت کیا ہوتی ہے, اس کے گھر کی حالت کیا ہوتی ہے. تو یہ لباس ہے ایک دوسرے کے. اچھا, لباس ایک کام اور بھی کرتا ہے. لباس ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے. جب تک ہم کپڑے میں ہیں ہماری عزت پر پردہ پڑا ہوا ہے. اگر کپڑا اتر جائے, کوئی عقل مند انسان بغیر کپڑے کے تو نہیں گھومے گا نا. اگر کوئی ننگا گھومے گا تو لوگ کیا کہیں گے, پاگل جا رہا ہے. عقل ہے, دماغ ہے, تو کوئی ننگا نہیں گھومے گا. تو لباس ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے. اب ذرا اس آیت پر غور کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں اپنے مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد اپنی عورتوں کے لیے لباس ہیں. یعنی ایک دوسرے کی عزت پر پردہ ڈالتے ہیں, ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتے ہیں. لباس کا ایک کام اور بھی ہے. جاڑے کا موسم آیا, اپنے موٹے کپڑے پہن لیے,
गर्मी का मौसम आया आपने कॉटन के कपड़े पहन लिए, बारिश का मौसम आया आपने रेन कोट पहन लिया। लिबास आपको मौसम के नुकसानात से बचाता है, लिबास आपको तकलीफों से बचाता है, लिबास आपको मौसम के खतरनाक असरात से बचाता है। अल्लाह फरमा रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। बीवी शौहर की निगाह को बचाती है, शौहर को बदकारी से बचाती है, शौहर को गलत रास्ते पर जाने से बचाती है, और शौहर अपनी बीवी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करता है। तो ये एक दूसरे के लिए लिबास है। ये अल्लाह ने कितना प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया कि तुम एक दूसरे के लिए लिबास। अब जाहिर है आप अपने बदन का कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो 10 कपड़े निकलवाते हैं, औरतें तो माशाल्लाह 50-50 कपड़े निकलवाती हैं, सेल्समैन भी पागल हो जाता है। तो एक दुनिया की ड्रेस के आप इतने उसमें चूजी होते हैं, इतना सिलेक्शन करते हैं, इतना आप देखभाल करते हैं, और लाइफ पार्टनर जिंदगी भर का जिसको ड्रेस बनाना है वो बस किसी को भी आप चुन लेंगे? नहीं, जो हमारी जिंदगी भर का ड्रेस होगा वो कैसा होना चाहिए? अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाती, नापाक मर्दों को नापाक औरतें मिलती हैं और नापाक मर्दों को नापाक औरतें मिलती हैं, पाक मर्दों को पाक औरतें मिलती हैं और पाक औरतों को पाक मर्द मिलते हैं। अगर एक औरत दीनदार है, नेक है, नमाजी है, वो चाहेगी मुझे शौहर भी दीनदार मिले, नेक मिले। अगर शौहर दीनदार है, नमाजी है, नेक है, तौहीद वाला है, सोचेगा मेरी बीवी भी मुझको दीनदार मिले। लेकिन आज अफसोस की बात है कि हमारे यहां शादी होती है तो दीनदारी को सबसे आखिर में देखा जाता है। ये घरों में सास बहू के झगड़े क्यों हैं? ये घरों में ये नफरत की फिजाएं क्यों हैं? ये घरों से बरकत क्यों खत्म हुई है? क्योंकि आपने बुनियाद गलत रखी है। कमजोर बुनियाद पर आप जितनी भी आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दें वो एक ना एक दिन गिर जाएगी। मेरी माँ और बहनों, जब आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाश करने जाती है तो क्या देखती हैं आप? लोग बिरादरी देखते हैं, लोग स्टेटस देखते हैं, सामने वाले का घर देखते हैं, जहेज में क्या क्या मिलेगा ये देखते हैं। मेरे नबी ने क्या देखने का हुक्म दिया? अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें उसके अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिया, उसका माल देखा जाता है, उसका खानदान देखा जाता है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है और उसकी दीनदारी देखी जाती है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत को तरजीह दो। तुम हूर जैसी खूबसूरत बहू लेके आई, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर सही नहीं है तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। और तुमने शक्ल सूरत के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बहुत खूबसूरत नहीं है, लाखों में एक नहीं है, लेकिन अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने कैरेक्टर में, अपने तकवा में, अपनी हया में, अपनी शर्म में अगर वो लाखों में एक है तो वो तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। अल्लाह के नबी कह रहे दीनदार औरत को तरजीह दो, कामयाब हो जाओगे। और ये हुक्म लड़के को दिया गया। फिर लड़की के बाप से कहा गया कि जब तुम दामाद तलाश करो तो उसमें भी दीनदारी देखो। इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसे शौहर का रिश्ता है, ऐसे लड़के का रिश्ता है जिसका दीन सही है, जिसका अखलाक सही है, जिसका कैरेक्टर सही है, फ़ज़व्विजूहु, तो अपनी बेटियों की शादी उससे कर दो। अच्छा रिश्ता आ जाए तो उसमें बिला वजह के बहाने मत निकालो, बिला वजह के बहाने। आज हमारे यहां अच्छे रिश्ते आते हैं, लोग फजूल किस्म के बहाने बना करके ठुकरा देते हैं। अगर दीनदार है और अच्छे अखलाक का रिश्ता आया है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं शादी कर दो। नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, जमीन के अंदर फितना फैलेगा और फसाद फैलेगा। तो इस रिश्ते की बुनियाद मेरे भाइयों दीनदारी पर होनी चाहिए। मर्द को चाहिए कि वो अपने लिए लाइफ पार्टनर ऐसा तलाश करे जो दीनदार हो। लड़की के बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता तलाशे जो अच्छा लड़का हो। कितने घरों को मैं जानता हूं, मेरे पास फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मौलवी साहब मेरा बाप मेरी शादी ऐसी जगह कर रहा है जहां शिर्क हो रहा है। लड़कियां मां बाप से कहने भर का कह सकती हैं भाई
لڑکیوں کو پھر بھی ایک لمٹ میں رکھا جاتا ہے نا. پریشان ہے کہ ہم نے زندگی بھر توحید پر اور صحیح عقیدے پر زندگی گزاری, ہمارا رشتہ ہمارا باپ شرک والے گھر میں کر رہا ہے. کیوں کرتے ہو بھائی ایسا؟ اور ایک بات یاد رکھو, اسلام نے لڑکی کی شادی کا ذمہ دار گارجین کو بنایا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لڑکی خود سے کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی, کرے گی انویلڈ ہوگی, غلط ہوگی. لا نکاح الا بولی, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, لڑکی کی شادی بغیر ولی کے نہیں ہو سکتی. وہ بالکل اپنی جگہ درست بات ہے, مگر اسلام اس بات کا بھی قائل نہیں ہے کہ لڑکی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. آپ نے شادی کر دی, لڑکی راضی ہے کہ نہیں ہے اس کی مرضی آپ نے جانی نہیں. کتنے گھروں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ لڑکیاں جس کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہوتا ہے مینٹلی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ہاں اگر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, بے بنیاد بات پر اگر لڑکی تیار نہیں تو اس کو سمجھایا جائے, لیکن اگر کوئی بنیاد ہے, لڑکا دیندار نہیں ہے, حرام کاروبار کر رہا ہے, لڑکے کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ اس کے افیئرز چل رہے ہیں, اگر لڑکی اس چیز کو بنیاد بنا کے کہہ رہی کہ میری شادی وہاں مت کیجیے تو غلط نہیں ہے. یہ باپ کو چاہیے کہ لڑکی کی بات سنے. زبردستی اگر لڑکی کی شادی کوئی باپ کر دیتا ہے تو شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ لڑکی اگر چاہے, اسلامی اگر حکومت ہے تو قاضی کے پاس جا کر کے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے. ایک عورت تھی, ان کا نام تھا خنسا بنت خزامہ. ان کی شادی ان کے باپ نے زبردستی کسی کے ساتھ کر دی. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی, باپ نے زبردستی کر دی. اللہ کے نبی کے پاس یہ اپنا معاملہ لے کر کے آئی کہ اللہ کے نبی میں نہیں کرنا چاہتی اس سے شادی, میرے باپ نے شادی کر دی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نکاح کو فسخ کر دیا, نکاح ختم کر دیا گیا اور پھر دوسرے صحابی کے ساتھ اس عورت کا نکاح کیا گیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تنکح الایم حتی تستامر, کسی بھی بیوہ عورت یا طلاق شدہ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس سے مشورہ نہ کر لیا جائے. اگر عورت طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے تو اس سے باقاعدہ مشورہ کیا جائے گا کہ تیری شادی ہم فلاں سے کر رہے ہیں, تو تیار ہے کہ نہیں. ولا تنکح البکر حتی تستاذن, اور کنواری لڑکی سے بھی تب تک نکاح نہیں اس کا ہوگا جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے. وَإِذْنُهَا سُمَاطٌ, اگر وہ زبان سے اجازت دے دے تو اچھی بات ہے, اگر کنواری لڑکی خاموش ہے تو اس کی خاموشی کو بھی اجازت مانا جائے گا. اگر وہ خاموش ہے, اس کے رشتے کی بات آئی, نکاح کی بات آئی, اس نے انکار نہیں کیا, اس نے مخالفت نہیں کی, اس کی خاموشی بھی اس کی اجازت ہے. یہ اسلام نے حق دیا ہے. بھائی شادی کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے, زندگی بھر کا سفر ہے. اس لیے شادی کے لیے جب آپ رشتہ طے کریں اپنے لڑکے کے لیے اور آپ اپنی لڑکی کے لیے, تو میرے بھائیوں اس میں آپ شریعت کے اصولوں کا خیال رکھیں. ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے, لڑکے کی والدہ جاتی ہیں, لڑکے کے باپ جاتے ہیں, لڑکے کے رشتہ دار جاتے ہیں, لڑکی کو دیکھ کے آتے ہیں, لڑکی پسند آ گئی. اب وہ آ کر کے صاحب کیا کرتے ہیں, موبائل پر فوٹو دکھا دیتے ہیں. اب ہم سب جانتے ہیں کہ موبائل کے فوٹوز کی آج کل کیا حقیقت ہے. اتنے فلٹرز آ رہے ہیں, اتنے ایپس آ رہے ہیں, انسان کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. ساؤتھ افریقہ کا کھلاڑی جو ہے ویسٹ انڈیز کا کھلاڑی بن جاتا ہے. تو اب جب اس موبائل کے فوٹو کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور شریعت نے کہا ہے کہ رشتہ طے ہونے کے بعد اور نکاح کے پہلے مرد عورت کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے, لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو, اپنی منگیتر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے, تو آپ اس کا سسٹم بنائیے. میں نے ممبئی میں دیکھا, بڑا اچھا مجھے لگا کہ وہاں لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر والے آپس میں بات کر لیتے ہیں. لڑکی کے گھر والوں کو لڑکا پسند آ گیا, لڑکے کے گھر والوں کو لڑکی پسند. جب ساری بات طے ہو جاتی ہے تو اب فائنل کرنے کے پہلے ایک میٹنگ ایسی رکھتے ہیں جس میں لڑکا ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے. ہمارے یہاں صاحب جہاں رواج نہیں ہے وہاں بوال ہو جائے گا کہ صاحب یہ کون سی چیز آ گئی. ہزاروں غلط چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں, ایک جو صحیح چیز ہے اس کو ہم نے بند کر دیا. اب حالات کیا ہیں, جب ہم نے اس چیز کا ماحول نہیں بنایا تو اب اس دوسری طریقے سے کام ہو رہا ہے. اب ادھر رشتہ طے ہوتا ہے, ادھر صاحب موبائل نمبر حاصل کر لیا جاتا ہے, بات چیت ہونے لگتی ہے, رات بھر باتیں ہوتی ہیں, پھر بات سے ملاقات تک بات پہنچ جاتی ہے. جبکہ ظاہر ہے رشتہ کا طے ہونا یہ اس بات کو آپ کے لیے جائز نہیں قرار دیتا ہے کہ آپ اس سے باتیں کریں.
رات رات بھر باتیں کرے اور ہر طریقے کی باتیں کرے، جب تک وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے آپ اس سے باتیں نہیں کر سکتے، ملاقات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو شریعت کے جو اصول ہیں میرے پیارے ساتھیوں، وہ بڑے سسٹمیٹک ہیں اور ہماری ضرورتوں کے لحاظ سے رکھے گئے۔ تو اب آئیے ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک چونکہ لمبا چلے گا، ہمیں دو چیزوں پر بات کرنی ہے۔ پہلا، ہمارے ٹاپک کا پہلا حصہ ہے ایک آئیڈیل بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ نیک عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، جو اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، جو رسول کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ یہ پہلی پہچان ہے ایک بہترین بیوی کی، کہ وہ بات ماننے والی ہو، اس کے اندر منوانے سے زیادہ ماننے کا جذبہ ہو۔ اور یہاں اللہ نے قانتات کا لفظ استعمال کیا۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، قانتات کس کو کہتے ہیں؟ اسی سے قنوت کا لفظ بنا، دعائے قنوت پڑھتے ہیں ہم لوگ، قنوت۔ تو قانتات کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے اطاعت کرنے والی۔ ایک ہوتا ہے فارمیلٹی ہے، شوہر کی بات ماننا ہے، آدھے ادھورے مان سب نہیں، شوہر کی اطاعت کرتی ہیں خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ۔ اللہ نے کہا یہ نیک عورتوں کی پہچان ہے۔ اور اس کے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں۔ گھر کو چلانے کے لیے، فیملی کو چلانے کے لیے ایک مینیجر کا ہونا ضروری ہے، ایک ڈائریکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ وہ ڈائریکٹر ہم نے مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا ہے۔ گھر کا ڈائریکٹر مرد ہے۔ اگر گھر کو ایک اسکول مان لو، اس اسکول کا پرنسپل مرد ہے۔ کیوں مرد کو یہ مقام کیوں دیا گیا؟ فرمایا بیما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر کچھ فضیلت دی ہے۔ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے مرد ہمیشہ عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ عورت کمزور ہے، عورت نازک ہے، اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں ہے۔ بھائی آپ کے گھر میں پارسل آتا ہے، ایک پارسل ایسا آتا ہے جس میں لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پارسل جب آتا ہے کوریئر والا کہیں بھی پٹک کے رکھ دیتا ہے، اور ایک پارسل آتا ہے اس میں شیشے کا برتن ہوتا ہے، تو اس برتن کے اوپر اس پارسل کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر گلاس ہے، اس کے اندر شیشہ ہے، اس کو بڑے کیئر کے ساتھ، بڑی حفاظت کے ساتھ ہینڈل وتھ کیئر۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نازک بنایا ہے، ان کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، تو اللہ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اگر عورت شوہر کی فرما بردار بن جائے، بیوی شوہر کی فرما بردار بن جائے، تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ جنت میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جب عورت 5 ٹائم کی نمازی بن جائے، عورت رمضان کے روزے رکھے، عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، اور عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ اطاعت کرنا ہے، بات ماننا ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے، حالانکہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، مگر اتنا بڑا حق ہے اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو شوہر کے لیے اجازت دیتا بیوی کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا حق ہے بیوی کا۔ اور آپ نبی کی بیویوں کو دیکھیے، صحابہ کرام کی بیویوں کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی کی سالی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوتی ہے حضرت زبیر کے ساتھ۔ حضرت زبیر کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول کی پھوپھی تھی صفیہ کے بیٹے ہیں زبیر۔ تو گویا کہ حضرت اسماء اللہ کے رسول کی سالی ہیں اور حضرت زبیر اللہ کے رسول کے ساڑو ہیں، ہے نا؟ ساڑو ہی بولتے ہیں نا یہاں پہ، سالی کے شوہر کو کیا بولتے ہیں؟ ساڑو ہی بولتے ہیں۔ تو حضرت زبیر ساڑو ہیں اور حضرت اسماء سالی ہیں۔ شادی ہو گئی۔ اب حضرت زبیر بہت غریب آدمی تھے۔ اب حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں سسرال گئی،
میرے شوہر کے پاس نہ مال ہے، نہ غلام ہے، نہ کوئی گھر میں نوکرانی ہے، سارے کام مجھے کرنے پڑتے تھے۔ کہا کہ میرے شوہر کا ایک کھجوروں کا باغ تھا اور وہ میرے گھر سے 2 میل مطلب تقریباً 4 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تھا، اور میں ڈیلی جاتی تھی اور اس باغ میں سے میں کھجوروں کی گٹھلیوں کو ٹوکری میں بھرتی تھی اور اپنے سر پہ رکھ کر کے میں گھر آتی تھی۔ یہ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، کہتی ہیں میں روزانہ ایسا کرتی تھی۔ ایک دن میں کھجوروں کی گٹھلیوں کو اٹھا کر کے ٹوکری میں بھر کر کے چل رہی تھی، راستے میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے انصاری صحابہ کے ساتھ اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے جا رہے تھے۔ آپ کی نظر پڑ گئی میری سالی اس طریقے سے ٹوکری لے کر کے پیدل جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی کو روک دیا، آپ نے اپنی اونٹنی کو روک دیا اور اونٹنی کو اشارہ کیا بیٹھنے کا، اور آپ نے حضرت اسماء کو اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ اونٹنی کے اوپر۔ حضرت اسماء کہتی میں تھکی ہاری تھی، 3 کلومیٹر آنا اور جانا سر پہ ٹوکری لے کر کے، بڑی تکلیف کی چیز تھی، مگر مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی۔ میرے شوہر بڑے غیرت والے آدمی تھے، مجھے لگا کہ اگر میں اللہ کے نبی کے اس اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور اللہ کے نبی آگے بیٹھ گئے، میں پیچھے بیٹھ گئی۔ حالانکہ علماء کہتے ہیں یہ حضرت اسماء کا اپنا گمان تھا، ممکن ہے اللہ کے نبی کو مسئلہ پتا تھا کہ سالی کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی ہو سکتا ہے حضرت اسماء کو سواری پر بٹھا دیتے، خود اللہ کے نبی پیدل چلتے، لیکن حضرت اسماء نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی آگے بیٹھیں گے، مجھے پیچھے بٹھائیں گے، تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ کہتی ہے مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی، مجھے لگا کہ میرے شوہر کو پتہ لگے گا، انہیں برا لگے گا۔ کہتی ہیں کہ میں شرما گئی اور میں آگے بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی نے بھی ضد نہیں کی، اللہ کے نبی بھی چلے گئے۔ بعد میں جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو میرے شوہر نے کہا کہ تو جو روزانہ اپنے سر پہ ٹوکری لے کر کے جاتی ہے اس سے مجھے زیادہ تکلیف ہے، تو نبی کی اونٹنی پر بیٹھ بھی جاتی تو مجھے کوئی تکلیف کی بات نہیں تھی۔ بعد میں کہتی ہے کہ میرے باپ حضرت ابو بکر نے جب ایک غلام دیا تب ان کاموں سے مجھے چھٹکارا ملا۔ تو یہ ہوتی ہے بیوی جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے، شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل روزہ نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یحل للمرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد، عورت کے لیے جائز نہیں ہے اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اور وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ، اور عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے کی اجازت دے جس کو آنے سے شوہر نے منع کیا ہے، جس کی انٹری شوہر نے منع کی ہے، اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ، اور عورت اگر شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرتی ہے شوہر کے مال سے اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ صدقہ کر رہی ہے نا، نیکی کا کام کر رہی ہے نا، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر کر رہی ہے۔ ہاں اگر شوہر نے اجازت دے دی ہے، گھر میں شوہر نے پیسہ رکھ دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے کوئی ضرورت مند آ جائے تو دے دینا، الگ بات ہے، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے پرس میں سے نکال کے، الماری میں سے نکال کے اس نے صدقہ کیا، اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن ہاں اگر شوہر صاحب ایسے ہوں کہ صاحب کنجوس ہیں، بیوی بچوں کے اوپر خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے شوہر کی جیب میں سے بغیر بتائے بھی پیسہ نکالا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب مسئلہ بتا کے جا رہے ہیں، عورتوں کو راستہ بتا کے جا رہے ہیں، شوہر کی پاکٹ میں سے پیسہ چرایا جا سکتا ہے۔ حضرت ہندا، حضرت ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ تھی جو اسلام کی بہت بڑی دشمن تھی، مگر جب اسلام لے آئیں تو صحابیہ بن گئیں۔ کل تک وہ ہندا تھی، آج حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی۔ یہ ہے اسلام۔ ان کے شوہر ابو سفیان تھے۔ حضرت ابو سفیان تھوڑے کنجوس آدمی تھے۔ اب یہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، کہتی ہے اللہ کے نبی میرے شوہر بڑے کنجوس ہیں، بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، تو کیا میں بغیر بتائے ان کا مال لے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خذی، تو لے لے جتنی تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے ضرورت ہے اتنا لے لے۔ تو شوہر اگر جو ضروری خرچ ہے اگر وہ پیسہ نہیں دے رہا، بعض شوہر جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں۔
اگر وہ 1 کلو ٹماٹر لے آئے تو وہ ٹماٹر کہاں گئے وہ ایک ایک ٹماٹر کا حساب لے گا, ایک ایک نیبو کا حساب لے گا. اگر وہ 2 کلو آٹا لایا تو بھائی بیوی روٹی بنا کے کھلائے گی ہی, وہ خالی آٹا تو کھائے گی نہیں, تو پورے آٹے کا حساب لے گا, تیل کا حساب لے گا. میں 1 ٹینا تیل لایا تو پورا تیل کہاں چلا گیا. تو بعض شوہر ایسے بھی ہوتے, اللہ رحم فرمائے. تو اگر ایسا شوہر ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے, تو ایسے شوہر کا مال ضرورت بھر بیوی لے سکتی ہے. تو بہترین بیوی کی یہ پہلی پہچان ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے, شوہر کی بات مانے. اور جب شوہر کی تمام چیزوں کے بارے میں بات ماننا ہے تو جو میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد ہے, جو میاں بیوی کے درمیان کا جو ریلیشن ہے, جو تعلق ہے, اس تعلق کے لیے بھی بیوی کو شوہر کی بات ماننا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر شوہر بیوی کو بلائے اور وہ نہ جائے تو رات بھر فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. لعنتھا حتی تصبحا, فرشتے لعنت کرتے ہیں اس بیوی کے اوپر. یہ حق ہے شوہر کا, اور اگر بیوی اس معاملے میں کوتاہی کرتی ہے تو یہ لعنت کا اپنے آپ کو حقدار بناتی ہے, اور کتنے گھر اس معاملے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز, ایک بہترین بیوی کی تیسری پہچان, وہ دین کے کاموں میں, وہ شریعت کے کاموں میں, وہ اسلام کے کاموں میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے. فجر کا ٹائم ہو گیا, 4 بجے فجر کی اذان ہو گئی, شوہر سو رہا ہے, بیوی اٹھاتی ہے, اٹھیے چلیے نماز پڑھیے. شوہر سگریٹ پی رہا ہے, روزانہ سگریٹ پی کر کے آتا ہے, بیوی کہتی ہے آپ سگریٹ پیتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, آپ کے منہ سے بڑی بدبو آتی ہے. وہ چاہے تو شوہر کی سگریٹ چھڑوا سکتی ہے. بیوی اگر چاہے, اللہ نے بیوی کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ شوہر کی بری سے بری عادت چھڑوا سکتی ہے. ارے بھائی ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے, جب فرعون جیسا ظالم آدمی, وہ اپنی بیوی کے سامنے بیچارہ کچھ نہیں بول پایا. جب موسیٰ علیہ السلام گود میں آئے حضرت آسیہ کے, اور حضرت آسیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو. فرعون کا آرڈر تھا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے, اور یہ بھی لڑکا تھا, حضرت موسیٰ بچے تھے, لڑکے تھے. مگر جب بیوی نے کہہ دیا کہ قتل مت کرو, تو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی چلو تمہاری بات ہے تو مان لیتے ہیں. تو ہمارے سماج کے وہ شوہر جو بیوی کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ اس کی کوئی بات مانی جائے, تو معاف کرے وہ فرعون سے بھی بڑے ظالم ہیں. تو بیوی شوہر سے باتیں منوا سکتی ہے. اس لیے عبادت کے کاموں میں, دین کے کاموں میں بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی ہیلپ کرے, شوہر کا سپورٹ کرے. بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں, حدیث کو سنیے لیکن حدیث کا غلط مطلب مت لیجیے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ رحم نازل فرماتا ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے. ابھی آپ نے تراویح کی نماز پڑھی. ایک مسئلہ بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے. سعودی عرب میں تراویح الگ ہو رہی ہے, تہجد الگ ہو رہی ہے. دیکھیے تراویح اور تہجد 2 الگ الگ نمازیں نہیں ہیں. اسی کو اول وقت میں پڑھا جاتا ہے تراویح ہے, اسی کو آخر وقت میں پڑھا جاتا ہے تہجد ہے. اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے کبھی بھی ایک رات میں تراویح اور تہجد کے نام سے 2 الگ الگ نماز نہیں پڑھی ہے, کہیں کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ نے امام کے ساتھ اگر تراویح پڑھ لی تو اب آپ الگ سے آپ کو تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. آپ نے امام کے ساتھ 8 رکعت تراویح پڑھ لی, 3 رکعت وتر پڑھ لی, اب آپ کو رات میں کوئی الگ سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں طاق رات ہے, آپ چاہتے ہیں کہ کچھ لیٹ نائٹ بھی نماز پڑھنے کا ثواب آپ حاصل کر لیں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 8 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں, 3 رکعت وتر آپ بعد میں پڑھ لیں. وتر آپ نے پڑھ لیا, اب اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو وتر نہیں پڑھنا ہے. ایک رات میں 2 وتر اللہ کے نبی سے ثابت نہیں, اور وتر کو آخری نماز بنانے کا حکم ہے. اگر کسی نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لی, اس کا تب تک ارادہ نہیں تھا کہ مجھے رات میں تہجد پڑھنا ہے, پھر اس کا اتفاق سے رات میں اس کی نیند کھل گئی, اس کا ارادہ بن گیا کہ مجھے تہجد پڑھنا ہے, ایسا انسان تہجد پڑھ لے, دوبارہ اسے وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ 1 رکعت پھر سے پڑھے تاکہ اس نے جو 1 رکعت وتر پڑھی تھی یا 3 رکعت پڑھی تھی وہ جوڑا بن جائے اور پھر وہ الگ سے وتر پڑھے, وہ صحیح نہیں ہے, وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. وتر کو ڈبل, لا وتران فی لیلہ, 1 رات میں 2 بار وتر نہیں پڑھی جائے گی. تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس مرد کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اپنی اہلیہ محترمہ کو اٹھاتا ہے کہ چل اٹھ تو بھی پڑھ, اور اگر انکار کرتی ہے تو کچھ پانی کے چھینٹے مارتا ہے کہ چلو اٹھ. چھینٹے ہی مارنا ہے, پورا بوتل مت ڈال دیجیے گا,
ورنہ پھر آپ آئندہ فجر میں اٹھنے لائق نہیں بچیں گے. تو وہ بیوی کے اوپر تھوڑا پانی چھڑک دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور شوہر کو بھی اٹھاتی ہے, اور شوہر اگر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑکتی ہے, چلیے آپ بھی اٹھیے میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیے. بھائی آپ کرنول کے کسی مال میں گھومنے جاتے ہیں تو فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, کسی گارڈن اور پارک میں جاتے ہیں فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, تو دین کے کاموں میں آپ اکیلے کیوں ہیں؟ دین کے کاموں میں اپنے فیملی کو شامل کیجیے. اگر آپ مسجد میں آ کر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں تو کچھ پیسے اپنی محترمہ کو بھی دیجیے کہ وہ بھی صدقہ خیرات کریں. کچھ صدقہ خیرات اپنے بچوں سے بھی کروائیے میرے بھائی. نیکی کے کام میں پوری فیملی کو شامل کیجیے. اللہ کے نبی جب رات میں تہجد پڑھتے تھے تو اگر حضرت عائشہ بھی تہجد پڑھتی تھی تو اچھی بات ہے, نہیں پڑھتی تھی تو جب وتر کی نماز کا ٹائم آتا تھا اللہ کے نبی کہتے تھے یا عائشہ قومی فاوتری, عائشہ اٹھو چلو وتر کی نماز تو پڑھ لو. رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا, اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی خود بھی رات رات بھر جاگتے تھے اور اپنے سارے گھر والوں کو جگاتے تھے. کس لیے جگاتے تھے؟ عبادت کے لیے, تلاوت کے لیے, ذکر کے لیے. تو یہ بہترین بیوی کی تیسری پہچان ہے کہ وہ دین کے کاموں میں اپنے شوہر کی مدد کرے. چوتھا کام, بہترین بیوی کا چوتھا کام, وہ اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے, سنورتی ہے, میک اپ کرتی ہے. عورت کا میک اپ کرنا, سجنا, سنورنا کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے اور شوہر کے لیے سب کچھ جائز ہے. شوہر کے لیے وہ جس طریقے کا اکیلے میں تنہائی میں لباس پہننا چاہے پہن سکتی ہے, اور جس قسم کا میک اپ کرنا چاہے بشرطے کہ شریعت کی نظر میں وہ میک اپ حرام نہ ہو, وہ میک اپ کر سکتی ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. اب یہاں الٹا معاملہ ہے, یہاں شوہر باہر جتنی عورتوں کو دیکھ رہا ہے سب ماشاءاللہ لپسٹک لگا کے اور مسکارے لگا کے اور دنیا بھر کے کریم پاؤڈر لگا کے گھوم رہی ہیں, اور گھر میں جو آتا ہے وہ تیل کی اور مسالے کی بدبو لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. شادی میں جانا ہے بہترین کپڑے پہن کے جائے گی, اور شوہر کے لیے ایک ایک ہفتے تک ایک ہی کپڑا پہن کے بیٹھی رہتی ہے. تو یہ جو شوہر بے راہ ہوتے ہیں, شوہر غلط راستے پر جاتے ہیں, میری مائیں بہنیں برا نہ مانیں, بہت حد تک رسپانسیبل ہیں ان کی یہ لاپرواہ عورتیں. اپنے آپ کو تیار کیجیے. آپ شوہر کے لیے روزانہ اپنے یہ تیار کرنا بھی آپ کے لیے ایک نیکی کا کام ہے. یہ نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ بہترین عورت کی پہچان ہے. شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. بعض عورتیں تو اتنی لاپرواہ ہوتی ہیں شوہر کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کون سے کلر کا کپڑا پہنے ہوئے, پوچھنا پڑتا ہے تو کون سے کلر کا کپڑا پہنے, وہ دھیان ہی نہیں دیتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو مزین کیجیے, اٹریکٹیو بنائیے تاکہ شوہر آئے تو خوش ہو جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, اور شوہر کوئی حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے. وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ, اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے. شوہر کا اے ٹی ایم کارڈ ہاتھ میں لگ گیا, اب یہ گھوم کے شاپنگ کر رہی ہے. شوہر کا مال ہے, اس نے کمایا ہے, محنت سے کمایا ہے, اس نے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے پیسہ رکھا ہے. تجھے اس کا اے ٹی ایم کارڈ کیا مل گیا, تو جا کے 10,000 کی شاپنگ کر کے چلی آئی بغیر اجازت. ایسا نہیں کرنا. شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو بے دردی کے ساتھ نہیں بہانا, اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے. اپنی عزت و آبرو کے سلسلے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے جو شوہر کو ناپسند گزرے. شوہر سے ہمیشہ کڑک انداز میں بات کرتی ہے, اور دکان پہ جاتی ہے مال میں اتنی نرمی سے بات کرتی, اتنے مٹھاس کے ساتھ بات کرتی ہے, اللہ کی پناہ. جبکہ تیری محبت اور مٹھاس کا سب سے بہترین حقدار تیرا شوہر تھا, اور غیر محرم کے ساتھ تجھے بات کرنے کے لیے شریعت نے کہا کہ تیری آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے. تو دنیا بھر کے لوگوں سے تو بڑے نرم لہجے میں بات کرتی ہے اور اپنے شوہر سے جلات کی طرح بات کرتی ہے. یہ بہترین عورت کی پہچان نہیں ہے. بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے نرمی کے ساتھ بات کرے. اس کے بعد پانچویں چیز, بہترین عورت کی, بہترین بیوی کی پانچویں پہچان, شوہر گھر میں 24 گھنٹے نہیں رہتا. شوہر جاب پہ جاتا ہے, شوہر دکان پہ جاتا ہے, شوہر بزنس پہ جاتا ہے. گھر میں بچے 24 گھنٹے ماں کے پاس رہتے ہیں. خاص طور سے بچیاں تو ماں کے پاس ہی رہتی ہیں. اگر بچیاں بگڑ رہی ہیں, اور آج حقیقت میں بگڑ رہی ہیں میرے بھائی, شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے, ہم لوگ تو سوئے پڑے ہیں. آج میں نام نہیں لوں گا, آج بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں, ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ایکٹیو ہیں, ان کے نوجوانوں کو فنڈنگ کی جا رہی ہے, مسلمان لڑکیوں کو خراب کرو.
مسلمان لڑکیوں کو برباد کرو. آپ جس بیٹی سے کبھی محبت سے بات نہیں کرتے, اس کو کالج میں پڑھنے والا کوئی لڑکا محبت سے چند باتیں بول دیتا ہے, اس کے بالوں کی تعریف کر دیتا ہے, اس کے حسن کی تعریف کر دیتا ہے, وہ فدا ہو جاتی ہے. اسے لگتا ہے میری قدر تو کوئی کرتا نہیں, یہ کرتا ہے. اور باقاعدہ صرف نوجوان لڑکے ہی نہیں, نوجوان لڑکیاں بھی. آپ تو خوش ہیں کہ آپ کی بیٹی تو گرلز کالج میں پڑھ رہی ہے, آپ کی لڑکی تو ایسے کالج میں پڑھ رہی ہے جہاں بوائز کا انتظام نہیں ہے, لڑکوں کا انتظام نہیں ہے. اس کے ساتھ پڑھنے والی اس کی سہیلیاں, وہ جب کینٹین میں جاتی ہے, جب کہیں گھومنے جاتی ہے, اس کا کوئی بوائے فرینڈ آتا ہے, پھر اس بوائے فرینڈ کا کوئی دوست آتا ہے, اور وہ اس مسلمان لڑکی سے تعلق بڑھاتا ہے, اس کے کھانے کی تعریف, اس کے اچھا باقاعدہ ان کو اردو سکھائی جاتی ہے, تشریف رکھیے, آداب, السلام علیکم, خیریت ہے, اس طریقے کی اردو جملے ان کو سکھائے جاتے ہیں. اب یہ مسلمان لڑکی جس سے گھر میں کوئی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا ہے, جس کی ماں, جس کے باپ, جس کے بھائی, جس کو گھر میں پیار اور محبت نہیں ملتی, وہ محبت جب ایک اجنبی, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, جب محبت سے بات کرتا ہے تو وہ لٹو ہو جاتی ہے. اور آج یہ ہو رہا ہے, اور شاید آپ کو خبر نہیں ہے, ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد میں آج ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو خراب کیا جا چکا ہے, مرتد کیا جا چکا ہے, ان کو اسلام سے نکالا جا چکا ہے, اور ان کا کوئی مقصد گھر بسانا نہیں ہے, ان کو پہلے اسلام سے نکالتے ہیں. اور یہاں تک ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ان کمبختوں نے, ان بدبختوں نے ان مسلمان لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے اللہ کو گالیاں دلوائی ہیں, رسول کو گالیاں دلوائی ہیں, قرآن کی بے حرمتی کروائی ہے, نبی کی بے حرمتی کروائی ہے, ان کے ویڈیوز بنا کے ان کا استحصال کیا ہے, ان کو بلیک میل کیا ہے, ان کی پوری زندگی کو خراب کیا ہے. اللہ کے واسطے اپنے گھر کو بچا لو میرے بھائی, اپنی بیٹیوں کو بچا لو. یہ زمانہ بڑی غلط روش پر نکل چکا ہے, اور میں اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا, ایک ذمہ دار ماں بنو, ایک ذمہ دار ماں بنو. ایک آئیڈیل بیوی کی یہ پہچان بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی, اپنے گھر کی نگرانی کرتی ہے. میری بیٹی کہاں جا رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کالج کی چھٹی 4 بجے ہو رہی ہے, بیٹی 6 بجے کیوں آ رہی ہے. بیٹی 6 بجے گھر میں آئی, پوچھا کہاں گئی تھی, اس نے کہہ دیا میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی تھی. اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے, اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے. آج ہم اس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں جس سماج میں 10 سال کی, 12 سال کی بچیاں جو ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی ہیں, اسکول کے نام پر, اسکول کی ڈریس میں وہ ریسٹورنٹ میں جا کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں. آپ جائیے میرے بھائیو, حقیقت کی دنیا میں آپ جائیے. ایبارشن کروا رہی ہیں مسلمان عورتیں, آج ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے حمل ضائع کروا رہی ہیں بڑی تعداد میں مسلمان عورتیں. یہ حالات ہیں آج مسلم سماج کے, یہ حالات ہیں آج ہماری سوسائٹی کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے, اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اور اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا, عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی, اپنے بچوں کی. اس سے سوال کیا جائے گا تیری بچی مرتد ہو گئی, تیری بیٹی کالج میں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی, تیری لڑکی نے تیرا نام نیچا کر دیا, تیری ناک کٹا دی, ایسا کیوں ہوا, تو کیا کر رہی تھی. سوال کیا جائے گا ماں سے. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں رہتے تھے, محراب میں رہتے تھے, حضرت مریم کی پرورش کر رہے تھے, مریم کے گارجین تھے. مریم کے پاس بے موسم کا پھل آیا, بے موسم, مسجد کے دروازے بند ہیں, گیٹ بند ہیں, مریم کے پاس یہ پھل کہاں سے آیا. حضرت زکریا پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا, انا لک ھذا, اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا. جو پرس آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دلایا وہ پرس اس کے پاس کہاں سے آیا. یہ مہنگی مہنگی جیولریز آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دلائی, وہ جیولریز کہاں سے آئی. آپ نے اپنی بیٹی کو موبائل نہیں دلایا, اس کے پاس آئی فون کہاں سے آیا. آپ نے اپنی بیٹی کے موبائل کا ریچارج نہیں کرایا, کون ہے جو ہر مہینے اس کے موبائل پر ریچارج کرا رہا ہے. کیا یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نظر رکھے, کیا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ نظر رکھے. میرے بھائیوں, صرف یہ کہہ دینا کہ صاحب ہماری بیٹی تو جمعہ کی نماز میں آتی ہے, ہماری بیٹی رمضان میں درس سننے جاتی ہے, ہماری بیٹی تو گھر میں قرآن پڑھتی ہے. آج قرآن پڑھنے والی بیٹیوں کو زنا کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آج درس میں آنے والی لڑکیوں کو آج غلط راستوں پہ اسلام کی تبلیغ کرنے والی عورتوں سے آج زنا کروایا جا رہا ہے. جائیے آپ دیکھ لیجیے.
پوری ایک مشینری کام کر رہی ہے اور ہم اور آپ ہریس کھا کے اور بریانی کھا کے سوئے پڑے ہیں. اللہ کے واسطے جاگیے, بیدار ہوئیے اور ایک ذمہ دار باپ بنیے, ایک ذمہ دار ماں بنیے, ایک ذمہ دار بیوی بنیے. ایک آئیڈیل بیوی کی یہ 5ویں پہچان ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قریش کی عورتیں جو اونٹ کی سواری کرتی ہیں, سب سے بہترین عورتیں قریش کی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ احناہ علی ولد فی صغرہ, اپنے بچے کے اوپر بڑی مہربان ہوتی ہیں. وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ, اور شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرتی ہیں. تو گھر کی چیزوں کی آپ نگرانی کیجئے. شوہر 24 گھنٹے گھر میں نہیں رہتا ہے, لیکن عورت 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے. اگر بیٹی کہیں جا رہی ہے یا یہ بیٹی کو گھر میں چھوڑ کے کہیں جا رہی ہے تو اس کی نگرانی کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد چھٹی چیز, ایک آئیڈیل بیوی کی چھٹی پہچان, شوہر کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھے. شوہر تیار ہو رہا ہے, اس کی بنیان کہاں ہے, اس کے انڈر ویئر کہاں ہے, اس کے کرتا پیجامہ کہاں ہے, اس کے سامان کہاں ہے, یہ بیوی کو نگرانی کرنی چاہیے, اس کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بالوں میں حضرت عائشہ کنگھی کر رہی ہیں. بخاری کے الفاظ ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے, اپنے معتکف سے اپنا سر باہر نکال لیتے تھے اور میں آپ کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر حج کا احرام باندھنے جا رہے ہیں. احرام باندھنے کے پہلے آپ نے غسل کیا. جب آپ نے غسل کر لیا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, میں نے اللہ کے نبی کے بدن پر خوشبو لگائی. جب آپ احرام اتار لیتے ہیں اور آپ طواف افاضہ کرنے والے ہیں, تب بھی میں نے اللہ کے نبی کے اوپر, کیا اللہ کے نبی خود سے خوشبو نہیں لگا سکتے تھے؟ بولو بھائی, لگا سکتے تھے. مگر بہت سارا کام جو شوہر خود کر سکتا ہے, جو بیوی اٹھ کر کے آپ کا بٹن لگا دے, وہ بیوی اٹھ کر کے آپ کی ٹوپی آپ کے سر پہ لگا دے, آپ کا چشمہ آپ کو لگا دے نا, اس کی محبت کی بات الگ ہے. تو شوہر کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں, ہم عائشہ تو یہاں تک کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. اس زمانے میں پیریڈ میں عورتیں رہتی تھی تو ان کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا. پیریڈ والی عورتوں کے ساتھ لوگ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں, میں پیریڈ میں ہوتی تھی اور میں پانی پیتی تھی, تو برتن میں جہاں میں منہ لگاتی تھی, اللہ کے پیارے نبی وہی منہ لگا کر کے پانی پیتے تھے. میں گوشت کھاتی تھی, آدھا گوشت میں کھاتی تھی, آدھا بچا کے اپنے حبیب کو, اپنے نبی کو دیتی تھی, اور اس آدھے بچے ہوئے گوشت کو میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی, اللہ کے نبی کھا لیتے تھے. کہتی ہے میں پیریڈ سے ہوتی تھی, اللہ کے نبی گھر میں آتے تھے, میں آپ کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی. تو یہ ایک بہترین بیوی کی پہچان ہے کہ وہ شوہر کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھے. نمبر 7, ایک بہترین بیوی کی 7ویں پہچان, شوہر کے اوپر کوئی غم آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, تو بہترین بیوی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ چلانے لگے, رونے لگے. شوہر کا سہارا بنے, شوہر کی مصیبت کو ایسا بنا دے شوہر اپنی مصیبت بھول جائے. یاد کرو اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے, اللہ کے نبی گھبرائے گھبرائے گھر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں زملونی زملونی. گرمی کا موسم تھا لیکن اللہ کے نبی سردی محسوس کر رہے تھے. آپ نے کہا خدیجہ مجھے جلدی سے کمبل لا کے دے دو, مجھے جلدی سے چادر لا کے دے دو. خدیجہ چادر لاتی ہیں, اللہ کے نبی کو چادر اڑا دیتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا, آج میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا, آج قرآن کی 5 آیتیں میرے اوپر اتاری گئیں, آج اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. اے خدیجہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے میرے کندھوں پر ڈالی ہے. لقد خشیت علی نفسی, اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے, کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں, کہیں میں اس ذمہ داری کو اٹھا نہ پاؤں. جب اللہ کے نبی کی یہ کیفیت حضرت خدیجہ نے دیکھی, او میری پیاری ماں بہنوں, ایک آئیڈیل بیوی کا کردار دیکھیے. حضرت خدیجہ نے جب اپنے نبی کی یہ حالت دیکھی, یہ سچویشن دیکھی, کیا کہا انہوں نے, کیا جملے کہے, وہ سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. کہا اے میرے سرتاج, اے میرے سرتاج, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کبھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. اے میرے سرتاج آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں, آپ تو بے سہارا
سہاروں کے سہارا ہیں, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑا کرتے ہیں, آپ تو سب کے ساتھ بھلائی کا کام کرتے ہیں. اے میرے سرتاج, اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے, اس ذمہ داری کو اللہ پوری بھی کروائے گا. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اے میرے نبی اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ خدیجہ کے الفاظ تھے, اور ان الفاظ نے محمد الرسول اللہ کے سینے کو ٹھنڈک پہنچا دی. بیوی وہ ہوتی ہے میری پیاری ماں اور بہنوں, جو شوہر کے غم میں شوہر کی تکلیف کو ہلکا کر دے, شوہر کی مصیبت کو دور کر دے. یہ بیوی کا کردار ہوتا ہے. ایک اور واقعہ دیکھیے, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابیاں ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ان سے زیادہ برکت والی کوئی عورت ہم نے نہیں دیکھی. یہ ام سلیم جو ہے یہ انس بن مالک کی ماں ہے. انس بن مالک کو تو بچہ بچہ جانتا ہے, نبی کا خادم, نبی کا بڑا پیارا صحابی انس بن مالک. ام سلیم بیوہ ہو جاتی ہیں, بڑی خوبصورت تھیں, بڑے اچھے خاندان کی تھی, بیوہ ہو جاتی ہیں. مدینہ کے سب سے مالدار آدمی ابو طلحہ کے نکاح کا پیغام آتا ہے. ابو طلحہ کہتے ہیں اے ام سلیم آپ بیوہ ہیں, ایک بچہ بھی آپ کے پاس ہے, پھر بھی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم جواب دیتی ہیں مثلو کا لا یرد, اے ابو طلحہ آپ کا رشتہ بہت اچھا ہے, آپ کے جیسے انسان کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے, لیکن اے ابو طلحہ میں اللہ کی توحید کو ماننے والی, آپ تو شرک کرنے والے, آپ پتھر کے بتوں کے آگے سجدہ کرنے والے, میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. اپنے شوہر ابو طلحہ کو حضرت ام سلیم نے اسلام کی تبلیغ کی. کہا کہ اے ابو طلحہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں, اگر آپ اللہ کے رسول کا دین قبول کر لیں, توحید پر آ جائیں, مجھے کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے. مجھے پتا ہے آپ بہت پیسے والے ہیں, مجھے کوئی مہر کے اندر کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے, بس آپ اسلام قبول کر لیجئے, میں اسی کو اپنا مہر مان لوں گی اور میں آپ سے نکاح کر لوں گی. صحابہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے ابو طلحہ کے دماغ میں توحید آنے لگی. ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا, اور مدینہ کی ایک لوتی عورت ہیں جن کی شادی میں مہر ان کے شوہر کا اسلام بن جاتا ہے. کوئی روپیہ پیسہ, کوئی کیش, کوئی جیولری نہیں, شوہر کا اسلام ان کے نکاح کا مہر بن جاتا ہے. اور ام سلیم ابو طلحہ کی شریک حیات بن جاتی ہے, ان کی بیوی بن جاتی ہے. بڑی محبت سے دونوں میاں بیوی رہتے ہیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کا نام ابو عمیر رکھا جاتا ہے. جب اللہ کے نبی ابو طلحہ کے گھر آتے ہیں, اس بچے کو گود میں لیتے ہیں, اس بچے کو کھلاتے ہیں, اس بچے سے لاڈو پیار کرتے ہیں. بڑا پیارا بڑا موہنا سا بچہ ہے, اللہ کے نبی کا لاڈلا بچہ ہے. بچہ بیمار پڑ جاتا ہے, اور ابو طلحہ کو سفر پہ جانا ہے. بیوی کو بڑی وارننگ دے کے جاتے ہیں, میرے بچے کا خیال رکھنا, اس کے دوا علاج کا خیال رکھنا, ساری چیزیں سمجھانے کے بعد سفر میں جاتے ہیں. اور سفر سے ابھی لوٹے نہیں ابو طلحہ کہ ادھر بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, بچہ مر جاتا ہے. جس دن ابو طلحہ کو گھر پہ آنا ہے اسی دن صبح بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, لوگ کہتے ہیں کہ بچے سے ایک ماں کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ماں کو یقیناً بہت زیادہ پیار ہوتا ہے, مگر وہ ماں جب ایک بیوی ہوتی ہے تو اسے بیوی کا کردار بھی نبھانا آتا ہے. ام سلیم گھر والوں سے کہتی ہیں میرا بچہ مر چکا ہے, میرے بچے کا انتقال ہو چکا ہے, بچے کی لاش کو کپڑے سے ڈھک کر کے کنارے رکھ دو. ابو طلحہ شام کو آنے والے ہیں, ابو طلحہ کو اس کی موت کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا, میں بتاؤں گی. ابو طلحہ گھر میں آتے ہیں, شام کو آتے ہی پہلا سوال, اے ام سلیم میرا بچہ کیسا ہے, میرا ابو عمیر کیسا ہے. اب ام سلیم کہتی ہیں گھبرائیے مت, ٹینشن مت لیجئے, ہوا اسکنو مما کان, آپ کا بچہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے, پہلے سے زیادہ سکون میں ہے, آپ ٹینشن مت لیجئے. بخاری کے الفاظ ہیں ام سلیم کھانا تیار کرتی ہیں, بڑا بہترین کھانا بناتی ہیں, شوہر کو کھانا کھلاتی ہیں. پھر اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں فتزینت, بچے کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے, بچے کی لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے. ام سلیم میک اپ کرتی ہیں, ام سلیم سجتی ہیں, ام سلیم سنورتی ہیں, اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو
سجاتی ہیں اور اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہیں, اور دونوں میاں بیوی رات میں ملاقات بھی کرتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے حضرت سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہیں, اے میرے سرتاج, ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اگر کسی نے کوئی ہم سے ہم کو امانت کے طور پر کوئی سامان دیا ہے, کوئی چیز دی ہے, اور پھر ہم سے واپس مانگ رہا ہے, یہ بتائیے کہ کیا ہمیں اس سامان کو دے دینا چاہیے یا ہمیں برا ماننا چاہیے؟ کہا اگر سامان امانت کے طور پر لیا تھا تو جس کی امانت تھی اسے دے دینا چاہیے, جب سامان کا مالک وہ تھا تو ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے. کہا اے سلیم, آپ کا بچہ کل صبح ہی انتقال کر چکا ہے, جنازہ رکھا ہوا ہے, جائیے کفن دفن کا انتظام کیجئے, جائیے قبر کا انتظام کیجئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیے. سلیم شوق ہو جاتے, ابو طلحہ شوق ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میری بیوی تو نے یہ کیا کر دیا, میں ناپاکی کی حالت میں ہوں, جنابت کی حالت میں ہوں, میرا بچہ میرے گھر میں مرا پڑا رہا, بچے کی لاش گھر میں پڑی رہی, اور تو آج صبح مجھے یہ بات بتاتی ہے. جب یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی کے سامنے حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی تعریف کرتے ہیں سلیم کی اور کہتے ہیں کہ ابو طلحہ, اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے عمل میں برکت دے. اور سلیم کے صبر کا اور ان کے اس کارنامے کا اللہ اتنا بہترین بدلہ دیتا ہے کہ آگے چل کر کے ان کے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس بچے کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے, اور اس بچے کے پھر اس کے بہت ساری اولادیں ہوتی ہیں, اور سلیم کے گھر میں 9 بچے قرآن کے عالم اور قرآن کے قاری بنتے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں, ایک عورت کا کردار یہ ہوتا ہے. ایک آئیڈیل بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے غم کو ہلکا کر دے, شوہر کی تکلیف کو ہلکا کر دے. اس کے بعد 8ویں چیز یہ ہے کہ شوہر کا راز, شوہر کا سیکرٹ, ایک آئیڈیل بیوی شوہر کے سیکرٹ کو سیکرٹ رکھتی ہے. میاں بیوی کے درمیان ملاقات ہو رہی ہے, اس ملاقات کی بات کو بھی بیوی کسی اور کو نہ بتائے, کسی سہیلی کو نہ بتائے, یہ بھی شوہر کے سیکرٹ کو فاش کرنا ہے, شوہر کے راز کو فاش کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب, سب سے برا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا. بیوی شوہر کے ساتھ سوتی ہے, شوہر بیوی کے ساتھ سوتا ہے, پھر دونوں ایک دوسرے کے راز لوگوں کو بیان کرتے ہیں. میاں بیوی کی پرائیویسی پرائیویٹ رہنی چاہیے, اس پرائیویسی کو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے, راز نہیں بتانا چاہیے. بہت ساری شوہر کی باتیں ہوتی ہیں, شوہر کی کوئی ایسی چیز آپ کو پتہ لگے, شوہر کا کوئی اندرونی عیب پتہ لگ گیا, اس عیب کو بھی آپ کو کسی کو نہیں بتانا ہے. یہ ایک آئیڈیل بیوی کی پہچان ہے, وہ شوہر کے سیکرٹ کو سیکرٹ رکھتی ہے. اس کے بعد 9ویں چیز, ایک آئیڈیل بیوی اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن کی تعریف نہیں کرتی. وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, اس کی باڈی ایسی ہے, اس کا چہرہ ایسا ہے, اس کا یہ ایسا ہے. اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن کی تعریف کرنا یہ فتنے کو دعوت دینا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, لا تباشر المرأة المرأة, خبردار کوئی عورت اگر کسی عورت سے ملاقات کرتی ہے فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها, تو اپنے شوہر کے سامنے اس کی ایسی تعریف نہ کرے ایسا لگ رہا ہے کہ شوہر دیکھ رہا ہے. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, شادی میں جاتی ہیں, شادی میں فوٹو لے رہی ہیں دلہن کا, شادی میں فوٹو لے رہی ہیں, بہت ساری لڑکیاں وہاں ہوتی ہیں, ان کا فوٹو لے کے بعد میں لا کے شوہر کو دکھاتی ہیں. یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. اپنے شوہر کو اجنبی لڑکیوں اور عورتوں کی تصویریں دکھانا یہ اپنے شوہر کو فتنے میں ڈالنا ہے. ایک آئیڈیل بیوی ایسا نہیں کرتی ہے. اور 10ویں چیز یہ ہے, ایک آئیڈیل بیوی اپنے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے, شوہر کی محنت کی قدر کرتی ہے. شوہر اس کے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے, اس کے بچوں کی جو دیکھ بھال کرتا ہے, اس کے اوپر جو پیسے خرچ کرتا ہے, بیوی اس کا شکر ادا کرتی ہے. معاف کیجئے میری ماں اور بہنوں, آج اس کی بڑی کمی ہے, آج اس کی بہت کمی ہے. بیوی تو فٹ سے کہہ دیتی ہے آپ نے کون سا احسان کر دیا, آپ کا حق تھا. معاف کیجئے, شوہر کا حق یہ تھا آپ کو کپڑا پہنائے, اس کا حق یہ نہیں تھا کہ آپ کو 10,000 کا کپڑا پہنائے. شوہر کا حق تھا آپ کی جیولری لائے, اس کا یہ حق نہیں تھا کہ آپ کو سونے کا نیکلس لا کے دے. یہ جو پھٹ سے آپ کہہ دیتی ہیں کہ آپ کا تو حق تھا, شوہر کہاں سے پیسہ لا کر کے محنت کر کے اور خون پسینہ بہا کر کے آپ کا اور آپ کے بچوں کا شوق پورا کرتا ہے, تو اپنے شوہر کی محنت کی قدر کیجیے. کتنے شوہر ہیں, میں کتنے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں 2 سال تک سعودی عرب میں رہتے ہیں, 2 مہینے آپ اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے, 2 سال تک بیوی بچوں سے دور سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں. کس لیے کام کر رہے ہیں بھائی؟
اس لیے تاکہ میرے بیوی بچے سکون سے زندگی گزاریں، ان کے گھر میں اے سی لگ جائے، ان کے گھر میں بہترین ماربل بچ جائے، ان کا گھر عالی شان بن جائے، ان کی بیوی کے جیولری میں، ان کی بیوی کے کپڑوں میں کوئی کمی نہ رہے، اس کی بیوی کی کوئی سہیلی اس سے یہ نہ کہہ سکے کہ تو کسی سے کمتر ہے۔ شوہر کی قربانیوں کی قدر کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، عورتوں کے جہنم میں جانے کی بہت بڑی وجہ یہ ہوگی کہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ عید کا خطبہ تھا، اللہ کے پیارے نبی عید کا خطبہ دے رہے تھے، جب آپ عورتوں کے درمیان تقریر کرنے کے لیے گئے، آپ نے فرمایا تصدقن فإنی اوریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں صدقہ خیرات کیا کرو، میں نے تم کو بہت زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک عورت نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے ہم کو کیوں زیادہ جہنم میں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہارے اندر دو چیزوں کی خرابی ہے، تم لعن تان بہت زیادہ کرتی ہو، زبان پر کنٹرول بہت کم ہے، زبان سے جب بکنا شروع کرتی ہو کیا بول دو گی کچھ نہیں پتا، اور دوسری چیز وتکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کی شکر گزار بنو، شوہر کی بھلائی کی قدر کرو، شوہر کی قربانیوں کی قدر کرو۔ ایک عورت ہمیشہ اپنے شوہر کی قدر کرتی ہے۔ اور آخری چیز، ایک آئیڈیل بیوی کے تعلق سے وہ شوہر کو منا لیتی ہے۔ شوہر کبھی غصہ ہو سکتا ہے، روٹھ سکتا ہے، تو بیوی شوہر غصہ ہو جائے تو بیٹھی نہیں رہتی ہے، ارے غصہ ہو گیا تو ہو گیا، میں کیوں منانے جاؤں۔ ایک آئیڈیل بیوی اپنے شوہر کو منا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، کیا میں تم کو ان عورتوں کی پہچان نہ بتاؤں جو جنت میں جائیں گی؟ کل ودود ولود، ہر وہ عورت جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچہ جننے والی ہو۔ اب یہ زیادہ بچہ جننے والی کیسے پہچانیں گے؟ رشتہ کرنے کے ٹائم یہ دیکھیں گے اس کے خاندان کی اور عورتیں کیسی ہیں۔ اگر ان کے یہاں ڈیلیوری اور پیدائش کے معاملات آسان ہیں، اس کا مطلب کہ اس گھر کی عورتیں زیادہ بچہ جننے والی ہیں۔ تو اگر ایسی عورت مل جائے، ایسا رشتہ مل جائے، اس کو ترجیح دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر وہ عورت جو زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچہ جنم دینے والی، اذا غضبت او اسی الیہا او غضب زوجہا، اگر اس کا شوہر ناراض ہو جائے، اس کا شوہر غصہ ہو جائے، تو کہتی ہے ہذہ یدی فی یدک، یہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، لا اقتحل بغمض حتی ترضى، میں رات میں سوؤں گی نہیں جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ جب تک شوہر خوش نہ ہو جائے، جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے، وہ رات میں آرام نہیں کرتی ہے، اس کی آنکھوں سے چین غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جنتی عورت کی پہچان ہے۔ میرے بھائیوں، آج ذرا ذرا سی بات پہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج گھر بگڑ جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ اس رشتے میں یہ رشتہ اگر ٹوٹ جاتا ہے، اگر طلاق ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزانہ سمندر کے اندر ابلیس کا دربار لگتا ہے، ابلیس کی محفل لگتی ہے، اور ابلیس کے چیلے اور چمچے آتے ہیں اور اپنے اپنے کارنامے بتاتے ہیں۔ کوئی آ کے کہتا ہے میں نے فلاں کی نماز چھڑوا دی، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے فلاں سے جھوٹ بلوا دیا، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے فلاں سے شراب پلوا دی۔ تو شیطان کہتا ہے تم نے اچھا کام کیا، تم نے اچھا کام کیا۔ مگر جب کوئی کھڑا ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دی، اتنی غلط فہمی ڈال دی، اتنی نفرت ڈال دی کہ طلاق ہو گیا، میاں بیوی الگ ہو گئے، گھر برباد ہو گیا، تو شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے اس چیلے کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ گھر کا تباہ ہونا اور میاں بیوی کے رشتے میں درار کا آنا، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ میں ٹاپک کے دوسرے پوائنٹ پر آتا ہوں۔ ایک بہترین شوہر کی کیا پہچان ہے؟ سب سے پہلی پہچان یہ ہے، ایک بہترین شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ میرے بھائی، اگر اپنے پڑوسی کے لیے آپ بہت اچھے ہیں، اپنے مسجد کے نمازیوں کے لیے آپ بہت اچھے ہیں، اپنے محلے والوں کے لیے آپ بہت اچھے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ بہت اچھے ہیں، مگر گھر میں بیوی کو رلاتے ہیں، گھر میں بیوی کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، بیوی کو تڑپاتے ہیں، بیوی کو تکلیف دیتے ہیں، میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو آپ اگر ایک آئیڈیل شوہر بننا چاہتے ہیں، اپنی بیوی اس کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کا خیال رکھنے والے بنیے۔ دوسری چیز، ایک آئیڈیل شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی حیثیت کے مطابق بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حیثیت کے باہر آپ چلے جائیں، آپ کی کمائی اجازت دیتی ہے، اس کمائی میں آپ جتنا اپنی بیوی کے شوق پورے کر سکتے ہو کریں۔
اللہ نے بیوی کے جائز شوق پورا کرنے پر بھی آپ کو اللہ ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو کپڑا پہنائے اور ماں کو کھانا کھلائے دستور کے مطابق. اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی, ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ اے اللہ کے نبی, ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت, جب تم کھانا کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ. تم صاحب گھوم گھوم کر کے طاق راتوں میں سیخ کے کباب کھا رہے ہو, تم بریانی کھا رہے ہو, تم بہترین کھانا کھا رہے ہو, اس کو گھر میں دال پلا رہے ہو, اس کو گھر میں جو ہے چاول کھلا رہے ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ, بہترین کھاؤ اور بہترین کھلاؤ. وَتَقْسُوهَا إِذَا اقْتَسَيْتَ, اور جو پہنو اپنی بیوی کو پہنو, مطلب جس اسٹینڈرڈ کا, جس معیار کا تم پہنتے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود کے لیے تو بہترین کپڑا لیتے ہیں اور بیوی کے لیے بڑا ردی اور بڑے لوکل ٹائپ کا کپڑا لیتے ہیں. جس اسٹینڈرڈ اور معیار کا آپ کپڑا پہنتے ہیں اس سے اچھا اپنی بیوی کو پہنائیے. اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, اور کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھانا. وَلَا تُقَبِّحْ, اور کبھی گالی گلوچ مت کرنا. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, اور کبھی اگر جھگڑا ہو جائے بیوی سے تو وہ جھگڑا بیڈ روم کے باہر نہیں جانا چاہیے, وہ گھر کے باہر نہیں جانا چاہیے. جو جھگڑا ہے, جو بھی معاملہ ہے, وہ گھر کے اندر رہنا چاہیے. تو یہ بہترین شوہر کی پہچان ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ شوہر اگر بیوی کو کھلاتا اور پلاتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً, تم جو بھی خرچ کرو گے تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ, اگر اس خرچ کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو گے, إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا, اس پر تمہیں ثواب ملے گا. حَتَّى اللُّقْمَةَ الَّتِي تَزَوْهَا فِي امْرَأَتِكَ, یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تم کو ثواب ملے گا. ایک بہترین شوہر کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ بیوی کے گھر کے کاموں میں اگر فری ہے تو ہیلپ کرتے. آپ ہفتے میں 6 دن آفس جا رہے ہیں, ہفتے میں 1 دن چھٹی کا دن ہے, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے, بیوی بیچاری کپڑا دھل رہی ہے, آپ اس کی کچھ ہیلپ کر دیجئے. وہ کپڑا دھل رہی ہے, آپ تھوڑا گھر کی صفائی کر دیجیے. مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں آپ, اب ہم کو آپ جورو کا غلام بنانا چاہتے ہیں, ہم گھر کی صفائی کریں گے. آپ جتنے بھی بڑے ہیں میرے نبی سے بڑے تو نہیں ہے نا. آپ بڑے بزی ہیں, بڑے مصروف انسان ہیں, میرے نبی سے زیادہ تو بزی نہیں ہوں گے آپ. اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے, فری ہوتے تھے, تو کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں یکون فی محنت اہلی, اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اپنے گھر والوں کی ہیلپ کرتے تھے. حتی اذا حضرت الصلاۃ, نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا, اللہ کے نبی فوراً مسجد کے لیے چلے جاتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی اور آپ کی میرٹل لائف تھی. تو بیوی کے گھر کے کاموں میں اس کا سپورٹ کرنا, معاف کیجئے, یہ جورو کے غلام کی پہچان نہیں ہے, یہ نبی کی سنت ہے. اور آج جو لوگ بیوی کی قربانی نہیں جانتے ہیں وہ کبھی غور کریں, آپ اپنے گھر میں ایک نوکرانی کو رکھتے ہیں نا صفائی کرنے کے لیے, اس کو بھی آپ 2000-3000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں, اس پر بھی اس کے دنیا بھر کے نخرے ہوتے ہیں. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, اگر وہ مہینے میں 2-4 دن نہ آئے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کام والی کے بھی بڑے نخرے ہوتے ہیں. کبھی غور کرو میرے بھائی, نکاح کر کے آپ جس کام والی کو لائے ہیں یہ بیچاری فری میں, اس کو کوئی سیلری نہیں دیتے آپ, یہ سارے کام آپ کے کرتی ہے اور راضی برضا کرتی ہے. صبح سے لے کر شام تک آپ کا مہمان آتا ہے, بہترین کھانا کھلاتی ہے, آپ کے بچوں کی تربیت کرتی ہے, آپ کے گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہے, آپ کو خوش کرتی ہے, اور اس کے عوض وہ کوئی سیلری نہیں لیتی. اور سال میں آپ کی جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن اس کا کام اور بڑھ جاتا ہے, آپ کا ہالیڈے اس کا اوور لوڈ ہو جاتا ہے. یہ وہ امپلائی ہے, یہ وہ کام کرنے والی عورت ہے جو بیچاری سال میں کبھی چھٹی نہیں لیتی ہے. اس کی قربانی کی قدر کرو میرے بھائی, اس عورت کے گھر کے کاموں میں اس کا سپورٹ کرو, یہ نبی کی سنت ہے. اور چوتھا کام یہ ہے, بیوی ہے, انسان ہے, کمی اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے, اس کی کمیوں کو نظر انداز کرو. بیوی نے کسی دن کھانے میں مسالہ تھوڑا زیادہ کر دیا, اب آپ صاحب غصے میں آ گئے, تو نے کیسا کھانا بنایا, تجھے کھانا بنا. ارے بھائی سال کے 360 دن اس نے تم کو کھانا بنا کے کھلایا, اگر ایک دن کچھ نمک زیادہ ہو گیا, تھوڑا مسالہ کم ہو گیا, تو بھائی صاحب اگنور کر لو نا, تھوڑے کچھ کنکر ونکر آ گئے تو چبا جاؤ نا. آپ صبر سے کام لیجئے, اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی خامیوں کو نظر انداز کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ لا یفرق مومن مومنتن، خبردار کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے الگ نہ ہو، ان کرہ منہا خلقن رضی منہا آخر، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگتی ہوگی۔ بیوی نے پریس کرتے کرتے آپ کا جبہ جلا دیا، آپ کا کرتا جلا دیا، آپ کو بڑا غصہ آیا کہ صاحب میرا کرتا برباد ہو گیا، تو ٹھیک ہے نا یار، دوسرا کرتا لے لو، کھانا تو اچھا بناتی ہے نا، بچے کی اچھی تربیت تو کرتی ہے، اگر کوئی ایک خامی ہے تو اس کی ہزاروں خوبیوں کو بھول مت جاؤ، یہ نبی کا بتایا ہوا فارمولہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس برائی کو چھوڑ کے باقی چیزوں پر نظر ڈالو، ہزاروں خوبیاں ہیں، اگر ایک خامی ہے تو نظر انداز کر دو۔ زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے اصول اور قاعدے سے گاڑی نہیں چلتی ہے، اصول اور قاعدے سے گاڑی نہیں چلتی ہے، زندگی کی گاڑی محبت سے چلتی ہے، زندگی کی گاڑی سمجھوتے سے چلتی ہے، زندگی کی گاڑی ایک دوسرے کے سپورٹ سے چلتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے اندر کوئی خامی دیکھے تو نظر انداز کر دے۔ اس کے بعد پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنی بیوی کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر دینداری کی فکر کرے۔ شوہر کو چاہیے کہ دینداری کی فکر کرے۔ بیوی بے پردہ نکل رہی ہے، شوہر ڈانٹے تو کیوں بے پردہ نکلی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دوستوں کو گھر پہ لے کے آیا اور دوست کہہ رہا بھابی 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 کہہ کے وہ دوست آپ کی بیوی کے سامنے آ رہا ہے اور بیوی بھی اس کے سامنے آ رہی۔ غلط ہے، یہ دیوسیت ہے، یہ بغیرتی ہے۔ آپ کے دوست کے بھابی کہہ دینے سے آپ کے دوست کے لیے آپ کی بیوی محرم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے دوست کی وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کا دوست ہے۔ آپ اپنے دوست کو اگر گھر میں دعوت دیتے بھی ہیں تو اپنی بیوی کو پردہ کروائیے، اپنی بیوی کو آپ پردہ کروائیے۔ یہ پورے محلے کی بھابھی بنانا ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ دیوسیت ہے، یہ بےغیرتی ہے۔ آج کتنے گھروں میں یہ بےغیرتی ہے، جوان لڑکے گھر میں آتے ہیں اور آپ کی بیوی کو چاچی چاچی کہہ کے، بھابھی بھابھی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، آپ کی بیوی کا جو سگا دیور ہے اس دیور سے بھی بیوی کو پردہ کرنا ہے۔ تو یہ محلے کے نوجوان جو بھابھی بھابھی کہہ کے چلے آتے ہیں ان کے لیے بے پردہ ہونا بیوی کا جائز نہیں ہے۔ گھر میں اگر اس طریقے کا ماحول ہے اس کو آپ دور کیجئے میرے بھائی، یہ ایک آئیڈیل شوہر کی پہچان ہے۔ اگر گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز کا ماحول پیدا کیجئے۔ بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ کہتی ہے بچہ بہت چھوٹا ہے، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، تو پہلی بار نہیں ماں بن رہی ہے، پوری تاریخ میں بہت ساری مائیں پیدا ہوئی ہیں، بچے بھی پالے ہیں اور انہوں نے نماز بھی پڑھے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ ڈائپر ہے، آج واشنگ مشین ہے، آج گیس کا چولہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے حسن حسین کو پالا تھا، ڈائپر کا دور نہیں تھا، واشنگ مشین کا دور نہیں تھا، گیس کے چولہے کا دور نہیں تھا، لکڑیاں پھونک پھونک کے جلا کر کھانا بنتا تھا اور چکی چلا چلا کے آٹا پیسا جاتا تھا۔ اس دور میں بچے بھی پالے گئے ہیں اور نماز بھی پڑھی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر جم جاؤ۔ تو ایک آئیڈیل شوہر اپنے گھر والوں کی دینداری کی فکر کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دعا کیا کرو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ دعا کیا کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایک آئیڈیل شوہر کی پہچان ہے۔ چھٹی چیز، بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ بیوی کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اسے دوسروں کا محتاج نہ بننا پڑے، آپ خیال رکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں، بیوی کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، سردی کا موسم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا میری بیوی کو سردی لگ رہی ہوگی، تو بیوی سے کہتے ہیں کہ امکثوا انی آنست نارا، کہتے ہیں اے میری بیوی رک جاؤ، وہاں پہاڑ پہ آگ جل رہی ہے، سردی کا موسم ہے، میں آگ لے کے آتا ہوں، تجھے گرمی پہنچانا ہے، تجھے سردی سے بچانا ہے، میں آگ۔ ایک پیغمبر، ایک نبی اپنی بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ ایک آئیڈیل شوہر کی پہچان ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ بیوی کو ستاتا نہ ہو، بیوی کو ستاتا نہ ہو، بیوی کو تکلیف نہ دیتا ہو، بیوی کو ٹارچر نہ کرتا ہو۔ اگر رکھنا ہے تو محبت کے ساتھ رکھ، پیار کے ساتھ رکھ، الفت کے ساتھ رکھ، اور نہیں رکھ سکتا ہے تو طلاق دے دے، لیکن اسے رکھ کر کے اپنے نکاح میں تڑپا مت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اپنی بیویوں کو بھلائی کے ساتھ رکھو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا بھلائی کے ساتھ ان کو جدا کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور ان کو اپنے پاس رکھ کر کے ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے، ایک آئیڈیل شوہر کی آٹھویں پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ بیوی اگر جادو ٹونا کر رہی ہے اور شوہر کو پتا ہے میری بیوی جادو ٹونا کر رہی ہے اور شوہر کچھ نہیں بولتا ہے، بہت بڑا بے غیرت ہے، بہت بڑا بے غیرت ہے، اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔
اگر آپ کے گھر میں تعویذ پہنا جا رہا ہے, آپ کے گھر میں نقش و نگار لا کر کے لٹکایا جا رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے اور آپ نہیں ٹوکتے, نہیں روکتے, نہیں منع کرتے, اللہ کے آپ کی پکڑ ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے سنا ہے, ان الرقا والتمائم والطولة شرک, کہ تعویذ پہننا شرک ہے, گنڈے تعویذ کرنا شرک ہے, الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا شرک ہے, میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جادو ٹونا کرنا شرک ہے. جب انہوں نے حدیث بیان کی, ان کی بیوی نے کہا کہ جب میری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے, میں ایک یہودی کے پاس جاتی ہوں اور وہ یہودی کچھ پڑھ کے دم کر دیتا ہے اور میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے, میری آنکھ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کروانا غلط ہے, میں تو یہودی سے کرواتی ہوں, میں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں انما ذاک عمل الشیطان, اے میری بیوی یہ شیطان کا کام ہے, کسی مشرک سے جا کر کے جھاڑ پھونک کروانا یہ شیطان کا کام ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ تیری آنکھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر کے تجھے تکلیف پہنچاتا ہے, اور جب وہ یہودی پڑھ کر کے دم کرتا ہے تو شیطان اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے, اور پھر جب تو گھر آتی ہے تو دوبارہ پھر شیطان تجھے تکلیف پہنچاتا ہے. اگر کبھی تیری آنکھوں میں تکلیف ہو تو تو یہ دعا پڑھا کر جو نبی نے ہمیں سکھائی ہے, اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, کہ اے پروردگار, اے شفا دینے والے, تو شفا دے دے, ایسی شفا دے دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے. یہ بڑی پیاری دعا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو یہ دعا سکھائی اور اپنے گھر سے وہ تعویذ گنڈے کا کام بند کروایا. اگر آپ کے گھر میں شرک ہو رہا ہے اور توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے, ایک آئیڈیل شوہر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے عقیدے کی فکر کرے, اپنی بیوی کے عقیدے کی فکر کرے, اور اپنے گھر میں کوئی شرکیہ کام نہ ہونے دے. اور نویں چیز یہ ہے کہ جیسے بیوی آپ کے لیے سجتی اور سنورتی ہے, آپ بھی بیوی کے لیے سجیں اور سنوریں. آپ پان کھا کے, گٹکھا کھا کے, پسینے کی مہک لے کر کے بیوی کے پاس جاتے ہیں, اور آپ بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ بیوی آپ کا والہانہ استقبال کرے اور آپ کے گلے لگ جائے. آپ تھوڑا منہ ہاتھ دھو کر کے, تھوڑا فریش ہو کر کے, تھوڑا پرفیوم استعمال کر لیجئے. دنیا کے لیے آپ پرفیوم استعمال کریں یا نہ کریں, اپنی اہلیہ کے لیے استعمال کیجئے, اور تھوڑا اپنی دشا اور دشا کو درست کر لیجئے, اپنے چہرے کو اور اپنے حلیے کو. اب میں دیکھتا ہوں لوگ باہر جانے کے لیے, فنکشن میں جانے کے لیے سجتے ہیں, سنورتے ہیں, بیوی کے لیے کبھی نہیں سجتے سنورتے. عبداللہ بن عباس نبی کے صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ میں اچھا کپڑا پہنتا ہوں, میں اچھا کپڑا پہنتا ہوں, میں سجتا ہوں, سنورتا ہوں اپنی بیوی کے لیے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جیسے شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے ویسے بیوی کا حق شوہر کے اوپر ہے. اگر بیوی کو سجنا اور سنورنا ہے شوہر کے لیے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے لیے سجتا اور سنورتا ہو. اور 10ویں چیز یہ ہے کہ شوہر دوسروں کے سامنے بیوی کو ذلیل نہ کرے. ہمارے ایک دوست ہم سے کہنے لگے, جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی تو ہم سے کہنے لگے کہ آپ کو کامیاب زندگی کا ایک فارمولہ بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا فارمولہ ہے؟ بولے سب کے سامنے بیوی کے اوپر غصہ کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ دیا کرو. آپ کی ماں کو لگے کہ یہ تو بیوی کو بہت دبا کے رکھتا ہے, اور کمرے میں جا کے بیوی سے معافی مانگ لو. کمرے میں خوب محبت کرو اور باہر بیوی پر ایک دم شیر بن کے رہو. میں نے کہا بھائی صاحب یہ بالکل غلط اسٹریٹجی ہے اور بالکل غلط فارمولہ ہے. بیوی سے آپ کمرے میں محبت کریں, کم کریں, چلے گا, لیکن دوسروں کے سامنے بیوی کو ذلیل کرنا, دوسروں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا, اپنی ماں کے سامنے اچھا بیٹا بننے کے لیے بیوی کو ڈانٹنا اور بیوی کے اچھے کام کو بھی غلط قرار دینا, یہ بہت ہی غلط بات ہے اور بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے. میں مانتا ہوں کہ شادی کے بعد یہ سچویشن بھی آتی ہے کہ اب وہ جو شوہر ہوتا ہے نا, وہ بیگن تھالی کا بیگن ہو جاتا ہے. کبھی بیوی بیچارہ سوچتا ہے بیوی کے سپورٹ میں بولتا ہوں تو ماں ناراض ہوتی ہے, ماں کے سپورٹ میں بولتا ہوں تو بیوی ناراض ہوتی ہے, تو اسے مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ذلیل کریں. آپ کی بیوی دوسروں کے سامنے آپ کی محبت کی حقدار ہے, آپ کی عزت کی حقدار ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بہت مشہور صحابی ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہو از دا موسٹ بیلوڈ پرسن, سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ. بغیر جھجک کے, بغیر کچھ سوچے سمجھے نبی نے پہلا لفظ منہ سے نکالا عائشہ. اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے, بیوی محبت کی چیز ہے, محبت کے لائق ہے. آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں.
نبی اکرم نے اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کیا. پھر حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی عائشہ کے بات کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ کے باپ سے کرتا ہوں, ابو بکر سے کرتا ہوں. پھر پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ کہا کہ عمر سے کرتا ہوں. کہا اس کے بعد کس سے کرتے ہیں؟ کہا عثمان سے کرتا ہوں. حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ میں چپ ہو گیا, میں نے سوچا میرا نام سب سے لاسٹ میں آئے گا, میں چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے. اس لیے ایک آئیڈیل شوہر جو ہوتا ہے وہ بیوی کے ساتھ محبت کو چھپاتا نہیں ہے, وہ ظاہر کرتا ہے. اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. بیوی کے ساتھ تفریح کرنا, گھومنا پھرنا, جائز حد میں رہ کر کے انٹرٹینمنٹ کرنا, منورنجن کرنا, ہنسی مذاق کرنا, یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے. اب بعض لوگ کیا ہوتے ہیں, بڑے کھڑوس ہوتے ہیں. کھڑوس کا مطلب سمجھتے ہیں نا, مطلب مسکرا دے تو لگتا ہے کہ کوئی گناہ کر دیا انہوں نے. چہرے پر مسکراہٹ بھی کئی سال میں آتی ہے ان کے. تو ایسا مت کیجیے بھائی صاحب. بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک بیوی کے پاس بیٹھے تھے, دوسری بیوی نے حلوہ بنایا تھا. اب وہ حلوہ پلیٹ میں رکھ کر کے آیا. اب جانتے ہیں جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو بڑی غیرت ہوتی ہے آپس میں. اب یہ جو جس بیوی کے پاس آپ بیٹھے تھے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کے مارا اور وہ پلیٹ 2 ٹکڑے ہو گیا. اللہ کے نبی اتنے غصے میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو آپ مسکرانے لگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تمہاری ماں کو غصہ آ گیا. صحابہ سے کہتے ہیں تمہاری ماں کو غصہ آ گیا. اس کے بعد دوسری پلیٹ اس بیوی کے پاس پہنچواتے ہیں جس بیوی کے یہاں سے وہ حلوہ یا مٹھائی کی چیز آئی تھی. تو اس طریقے سے نبی نے ہینڈل کیا ہے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ حبشی آئے تھے. وہ حبشی کچھ کرتب دکھا رہے تھے, کچھ نیزے کا کھیل دکھا رہے تھے, برچھی کا کھیل دکھا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا. حضرت عائشہ اپنے حجرے سے جھانکنے لگی, دیکھنے لگی. تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اپنی بیوی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے نبی کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور جتنی دیر تک میں کھڑی ہو کر کے دیکھتی رہی ان حبشیوں کا کھیل, اللہ کے نبی اتنی دیر تک کھڑے رہے. جب میں تھک گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم تھک گئی ہو تو ٹھیک ہے جاؤ, کوئی بات نہیں. اتنی دیر تک اللہ کے نبی اپنی بیوی کے لیے کھڑے رہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی سفر پہ گئے, صحابہ کرام سے آپ نے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ آگے نکل گئے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں, ریس کرتے ہیں, دیکھتے کون آگے نکلتا ہے. آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ریس کی, دوڑ کا مقابلہ کیا. اور اس دوڑ میں حضرت عائشہ کہتی ہے میری نئی شادی ہوئی تھی, میرا وزن کافی کم تھا, میں ہلکی دبلی تھی. جب دوڑ کا مقابلہ ہوا میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. مجھے بہت ہنسی آئی, میں نے مذاق اڑایا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ کو شکست دے دی, آپ کو پچھاڑ دیا, آپ کو پیچھے کر دیا, میں تو آگے نکل گئی. اس کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس بات کو بھول گئی. پھر ایک اور سفر آیا, اس سفر میں بھی اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق پرائیویٹ میں ہونا چاہیے, پبلک پلیس میں نہیں ہونا چاہیے. بیوی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ میں کیجیے. اب جب صحابہ آگے نکل گئے اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ چلو آج ریس کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اب جب ریس ہوئی تو میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی, میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی سے محبت کیجئے, اتنی محبت کیجئے کہ وہ ہیلدی ہو جائے, اتنا کھٹائیے مت کہ بیچاری اور پتلی ہو جائے. بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ 60 کلو کی ہوتی ہے اور یہ کھٹا کے اس کو 30 کلو کی کر دیتا ہے. تو اس کو محبت دیجیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں موٹی ہو گئی تھی اور اب جب میں دوڑ میں نکلی تو میں پیچھے رہ گئی, اللہ کے نبی آگے نکل گئے. آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا ہاذہ بتلکا, اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. یہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی ایک بہترین شوہر بھی ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس حوالے سے بھی اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو ایک آئیڈیل بیوی اور ایک آئیڈیل شوہر کی پہچان میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. آج 23ویں تاک ہے. انشاءاللہ اگلی تاک رات میں ہمارا ٹاپک ہوگا ایک آئیڈیل ماں باپ کی کیا پہچان ہے, ایک بہترین ماں باپ کی کیا پہچان ہے. اور پھر 27ویں تاک رات میں ہمارا ٹاپک ہوگا ایک آئیڈیل اولاد کی کیا پہچان ہے. انشاءاللہ ہم اس موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کریں گے. آئیے تاک رات ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو جو ہم میں سے شادی شدہ ہیں ان کی شادی شدہ زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشگوار بنا دے.
اللہ شوہروں کو بہترین شوہر بنا دے، اللہ بیویوں کو بہترین بیوی بنا دے، ہمارے گھروں میں جہاں بھی لڑائی جھگڑا ہے، مسئلے مسائل ہیں، اللہ ان کو ختم کر دے، اللہ ایک دوسرے کی محبت اور قدر دلوں میں پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے طاق رات میں جاگنے کو، ہمارے تراویح پڑھنے کو، ہمارے ذکر کرنے کو، ہمارے جو بھائی بہن اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکاف میں بیٹھنے کو، ہماری ہر عبادت کو پروردگار قبول فرما لے۔ رب العالمین رمضان کے اس آخری عشرے میں اپنے ان خوش نصیب بندوں میں جن کی گردن کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اللہ ان خوش نصیب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ اللہ ہمارے روزوں میں، ہماری تراویح میں، ہماری تمام عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اللہ ہماری ماں و بہنوں کی بھی اصلاح کر دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی بھی اصلاح کر دے۔ ہمارے وہ بھائی جو رمضان کے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں نماز شروع کیے ہیں، اللہ ان کو رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو رمضان کے پہلے کسی غلط عادت میں پڑے تھے، کسی گندے کام میں پڑے تھے، رمضان میں اگر انہوں نے اس عادت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ آئندہ کی زندگی میں ان کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں سے کینہ اور کپٹ نکال دے۔ رب العالمین ہماری جماعت میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں جو اختلافات ہیں، اللہ ان اختلافات کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جہاں جہاں بھی ہمارے بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے، ہمارے مدرسوں کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت کرے۔ اللہ اپنے دین پر مرتے دم تک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے والدین جن کے زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ جو روزگار سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، ان کو حلال روزی عطا فرمائے۔ رب العالمین جو دل کے مریض ہیں، جو بخل کے مریض ہیں، جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی ان بیماریوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین ہم گنہگار خطا کار لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ ہم گنہگاروں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں تو جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔